خانہ کعبہ ہو، بیت المقدس ہو، خانہ کعبہ قبلہ اہل حق کا ہے، بیت المقدس بھی اہل حق کا ہے۔ جب تک حق یہودی مذہب کے ساتھ تھا، یہودی مذہب حق تھا، یہودیت کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور یہودی مذہب کا حق اور یہودی مذہب کی تولیت بیت المقدس میں تھی۔ جب یہودی مذہب منسوخ ہوا اور حق اللہ تعالی نے نصارہ کو عطا فرمایا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، تو دین عیسوی کا اور شریعت عیسوی کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ کیوں کہ اس وقت حق مذہب، سچا مذہب، قابل عمل مذہب عیسائیت تھا، اور جب مذہب عیسائیت منسوخ ہوا اور حق منتقل ہوا اسلام کی طرف، حق منتقل ہوا شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہودی مذہب بھی منسوخ ہو گیا، عیسائی مذہب بھی منسوخ ہو گیا۔ اب حق صرف اور صرف اسلام، حق صرف اور صرف شریعت مصطفی میں آ گیا، تو اب بیت المقدس شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گیا، اور بیت المقدس کا حق اور بیت المقدس کی ملکیت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امام الحرم المکی یعنی خانہ کعبہ کا امام بھی بنایا، اور آپ کو بیت المقدس کا امام بھی بنایا۔ اور گزشتہ خطبہ جمعہ میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ رومی بادشاہ ہرقل کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا، جس کی کچھ تفصیلات عرض کی جا چکی ہیں، تو رومی بادشاہ ہرقل نے اس وقت یہ کہا تھا کہ وہ تشریف لانے والا نبی سچا نبی ہے، برحق نبی ہے، اور اس وقت اس ہرقل روم نے یہ پیشین گوئی کی تھی، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ کہ لوگوں اس نبی کی مملکت، اس نبی کی حکومت، اس نبی کی ریاست اس جگہ تک پہنچے گی جہاں اس وقت میرے پاؤں ہیں، جس سرزمین میں میں بیٹھا ہوں، اس سرزمین کی بادشاہت اور حکومت بھی اسی نبی کو ملے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی ریاست اور بیت المقدس کی حکومت اور بیت المقدس کی امامت پہلی آسمانی کتابوں کے مطابق بھی دی گئی۔ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی یہی تھا کہ بیت المقدس کا امام وہ نبی آخر الزماں ہوگا، اور بیت المقدس کی ملکیت اس نبی آخر الزماں کے پاس ہوگی۔ سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے بھی امام ہیں اور بیت المقدس کے بھی امام ہیں۔ یہ امام القبلتین، امام الحرمین اور نبی القبلتین۔